کی ریسورس شیئرنگ کریں. اوکے سر، بہت بہت شکریہ سر، آپ کو زحمت دیں گے کس دن اس پہ بات کرنے کے لیے، بہت بہت شکریہ. میں کوئکلی جاؤں گی مخدوم جاوید ہاشمی صاحب کے پاس. ہاشمی صاحب، آپ نے ڈاکٹر عاصم حسین کی باتیں سنی ہیں، خزانہ خالی ہے، عوام غضبناک ہیں، سیاسی جماعتیں اور حکومت، یہ ساری سیاسی جماعتیں جس میں حکومت کی پارٹی بھی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنا کردار صحیح معنوں میں ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیں عاصمہ، میں ڈاکٹر عاصم کے بارے میں میری رائے بہت اچھی ہے، لیکن انہوں نے فیکٹس اینڈ فگرز کی بات تو کی، لیکن ایک سچائی تسلیم کر لی ہے انہوں نے. شاید آپ نے بھی توجہ نہیں دی. انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارا پورا ملک کا انحصار ہی اس پیٹرولیم کے مد میں جو ہم پیسہ کماتے ہیں اسی پہ تو بالکل اسی پہ تو ملک چل رہا ہے. اب یہ بات جب تسلیم کر لی کہ ہم جو اس پیٹرولیم سے عوام کا خون چوس سکتے ہیں اسی پہ ہم ملک کو چلاتے ہیں، اسی پہ بڑے بڑے لیڈرز کے کرپشن کے کیس بھی چلتے ہیں. پاکستان کے اندر جو کرپشن کی اکانومی ہے وہ ڈیولپ بھی ہوتی ہے. سارا پیسہ وہ کہتے ہیں ہم نے پیٹرول سے ہی اکٹھا کرنا ہوتا ہے. یہ ڈاکٹر عاصم نے عجیب بات کی کہ ہمارا حال چال چل ہی رہا ہے اسی خسارے پہ. میں عرض کرتا ہوں اگر کوئی تھوڑا سا بھی سوجھ بوجھ رکھنے والا ایک حکومت ہوتی، ڈاکٹر عاصم صاحب کا احترام اپنی جگہ، تو وہ یہ سارا کا سارا انحصار پیٹرول کے ذریعے نہ رکھتی، نہ ان پیسوں کو کما کے ہر چیز کو مہنگا کرتے ہر روز اب دیکھیں جب بین الاقوامی سطح پہ بھی قیمتیں نیچے آ رہی ہیں، یہ پھر بھی اس کی قیمتیں چڑھاتے جا رہے ہیں. یہ میری سمجھ میں تو آتا نہیں. میں تو ایک سیدھی سادی بات کو سمجھ سکتا ہوں. ہاشمی صاحب، میں خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. سعد بھائی، آپ نے گفتگو سنی ہوگی وزیر پیٹرولیم کی. وہ یہ کہتے ہیں ہم نے عوام سے ہی لینا ہے یہ ٹیکسوں کے ذریعے سے، لیکن اس ملک کے اندر امیر کے اوپر تو ٹیکس ہی نہیں لگتا، غریب کے اوپر ٹیکس لگتا ہے. پارلیمنٹ کے اندر آپ سب لوگ بیٹھے ہیں، عوام کے نمائندے، آپ لوگوں نے کتنی بار آواز اٹھائی ہے کہ ایکول ٹیکس لگائیں سب کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں جاوید ہاشمی صاحب کو اور فرید پراچا صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں آپ کے توسط سے، اور ڈاکٹر عاصم حسین صاحب کی جو بات ہے وہ میں نے بھی سنی ہے، باقی میرے جو احباب رفقا ہیں انہوں نے بھی سنی ہے. یہ کتابی حد تک تو بات درست ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا مسئلہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ کا جو ہے وہ بیڈ گورننس کا اور مس مینجمنٹ کا اور کرپشن کا ہے. اور یہ تینوں جو برائیاں ہیں ان کی حکومت میں بدرجہ عتم موجود ہیں. یہ درست ہے کہ خزانہ خالی ہے، لیکن خزانہ خالی کیوں ہے؟ اور آپ نے ان 4 سالوں میں لوڈ شیڈنگ کے عذاب سے قوم کو بچانے کے لیے، یا جب آئل پرائسز بڑھتی ہیں اس وقت اس جھٹکے کو برداشت کرنے کے لیے کیا منصوبہ بندی کی ہے؟ 400-450 ارب کا خسارہ ہر برس سٹیٹ اون انٹرپرائزز جو ہیں ان میں ہو رہا ہے. جو کارپوریشنز ہیں، سرکاری کارپوریشنز، آپ نے ان کی مینجمنٹ کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، ان کی حالت بد سے بدتر ہو گئی. اسی طرح ایف پی آر کا حال برا ہے. آپ نے ٹیکس نیٹ کو وسیع کرنے کی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی کہ آپ ٹیکس کی شرح کو ذرا عادلانہ اور منصفانہ کریں، لیکن اس کے نیٹ کو وسیع کریں. اسی طرح اب یہ جو سرکولر ڈیٹ کا معاملہ ہے جو شاید 350-400 ارب میں جا پہنچا ہے، تو وزیر اعظم صاحب اپنے ثواب دیدی فنڈ پہ کٹ لگائیں. اراکین قومی اسمبلی کو بھلے ان کے حلقوں کے لیے 10, 20, 30, 50 کروڑ روپے دیتے ہیں، 100 کروڑ روپے بھی انہوں نے ایک حلقے میں لگا دیا ہے. تو جب انہیں معلوم ہے کہ پیسہ نہیں ہے تو پہلی ترجیح کے طور پہ، ترجیح اول کے طور پہ آپ آئل کمپنیز کو پیمنٹ کریں تاکہ فل پوٹینشل کے ساتھ لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے ڈاکٹر عاصم نے، ایک بڑی دلچسپ بات بتائی. انہوں نے کہا جی 70% جو جی ایس ٹی ہے وہ جاتا ہے صوبوں کو، اور پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے. وہ کہتے ہیں جی وہ اپنے پیسے چھوڑنے کو وہ تیار نہیں ہیں، تو پھر لوگوں کے اوپر وہ کس طرح سے ان کو کیسے ریلیف دیں؟ تو پنجاب بھی تو اتنا ہی پھر ذمہ دار ہوا ان کے کہنے کے مطابق. یہ ان کی عادت ہے گیلانی صاحب کی، ان کی ساروں کی، کہ یہ کل خورشید شاہ صاحب کو میں نے کہتے سنا لوڈ شیڈنگ کا ذمہ دار نواز شریف ہے. میری تو ہنسی نکل گئی کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے. تو یہ ان کی پرانی عادت ہے دوسروں پہ ملبہ ڈالنا. ہر صوبے نے اپنا سونا ہے، جنرل سیلز ٹیکس میں سے اس کو شیئر ملتا ہے، کانسٹیٹیوشن کے مطابق ملتا ہے، کوئی آئین سے ماورات تو نہیں ملتا. میں تو مینجمنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس راستے موجود ہیں
کہ اگر آپ سرکولر ڈیٹ کے ایشو کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں جو سب سے بڑا ایشو ہے اس وقت لوڈ شیڈنگ کے فوری خاتمے کے لیے، تو آپ یہ جو بندر بانٹ کرتے ہیں وزیر اعظم کے ثواب دیدی فنڈ کی، اس کو بند کر دیں آپ. اور اگر کچھ عرصہ میگا پروجیکٹس نہیں بنیں گے اور آپ لوڈ شیڈنگ کے عذاب پہ قابو پا لیں گے تو لوگوں کو یہ بات سمجھ آئے گی. اسی طرح اگر آپ میں خیر صاحب سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، میں بریک سے پہلے پراچا صاحب سے بات کر لوں. پراچا صاحب، ریاست گوا اسٹیٹ جو ہے انڈیا کی، اس کا میں نے ریفرنس دیا، وہ لے کے آئے ہیں 11 روپے کمی کی ہے انہوں نے پیٹرول کی قیمتوں میں، 22% سے ویٹ کو کم کر کے 0.1 پہ آئے ہیں. پنجاب میں نہیں ایسا ہو سکتا؟ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسمہ، آپ نے بہت زیادہ وقت دیا عاصم حسین صاحب کو، اور ان کے پاس تو عوام کے لیے چھریاں ہیں، ٹوکے ہیں، پھندے ہیں، کوئی عوام کے لیے قتل نہیں ہے. یعنی جن کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ پیسے تو عوام نہیں دینے ہیں، یعنی ان کے پاس صرف یہی بات ہے کہ اس ملک کا غریب آدمی صرف ٹیکس دینے کے لیے پیدا ہوا ہے، ٹیکس دینے کے لیے وہ ووٹ دیتا ہے، ٹیکس دینے کے لیے ان کو اسمبلیوں میں بھیجتا ہے، ان کو حکومتوں پہ بھیجتا ہے. دنیا کا انوکھا ملک ہے کہ یہاں کے غریب آدمی یہاں کے امیروں کو پال رہے ہیں، اور انہیں کوئی ذرہ برابر بھی شرم نہیں آئی یہ بات کہتے ہوئے کہ یہ تو عوام نے ہی دینا ہے. کیوں عوام نے دینا ہے؟ خواص نے کیوں نہیں دینا؟ اشرافیہ نے کیوں نہیں دینا؟ اس ملک کے اندر جو ہے وہ آپ براہ راست ٹیکس کیوں نہیں لیتے؟ اور یہ سارے اعداد و شمار بھی انہوں نے جھوٹے دیے ہیں. یعنی یہ غلط ہے کہ جو اعداد و شمار یہاں پہ دیے گئے ہیں، اور ان اعداد و شمار کو ہم چیلنج کرتے ہیں. جب یہ اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ویکس ٹیکساس کے ریٹ کے اوپر کیلکولیٹ کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں یہ کم قیمت کے اوپر ملتا ہے گلف سے. پھر اس کے بعد فارمولا یعنی ایک دوسرا ہے. پھر اس کے بعد جو جی ایس ٹی ہے اور پیٹرولیم لیوی ہے وہ بھی اسی شرح کے ساتھ بڑھ جاتا ہے. یعنی کیوں بڑھے؟ اور اس کے بعد یہ فریٹ کا اب فکس کرنا انہوں نے اب شروع کیا ہے، اور یہ بہت بڑا گھپلا ہے کہ ملک کے تمام علاقوں کے اندر یکساں ریٹ رکھنے کے لیے ہم نے جو ہے یہ فارمولا، اس کی اگر تحقیق ہو جائے تو یہ پتہ چلے کہ کتنی یہ کھال اتار رہے ہیں. یہی میرا آج کا پوائنٹ یہی ہے کہ پاکستان کی جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، جن کا جو پریشر گروپس ہیں، جو پریشر بلڈ اپ کر سکتے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ وہ کیوں نہیں بیٹھتے حکومت کے ساتھ؟ پچھلے ہفتے احسن اقبال صاحب کی قرارداد متفقہ منظور ہوئی، کمیٹی بنی، وہ بھی ہم خواجہ صاحب سے پوچھیں گے کہ وہ کدھر گئی اور فروری کے اندر. لہٰذا ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے. واقعی جمہوریت بہترین انتقام ہے. ایک چھوٹی سی بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم بات کر رہے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، عوام پس رہے ہیں. 29 ارب روپے کا بوجھ پاکستان کی عوام پر ڈائریکٹلی ڈال دیا گیا ہے. کیا ہوگا؟ اور حکومتی شاہ خرچیاں جو ہیں وہ بھی کم نہیں ہو رہی. بریک سے پہلے پراچا صاحب بات کر رہے تھے، اور ڈاکٹر عاصم کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کے پاس فگرز بھی نہیں ہیں اور وہ چاہتے بھی نہیں ہیں کہ حکومت کو صحیح معنوں میں چلائے. ظاہر ہے کہ وہ اس وقت پروگرام میں نہیں ہے، اس پہ ہم کیا بات کریں گے. اوورآل ہم بات کریں. ہاشمی صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ اپوزیشن کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. ہمیں احتجاج میں لوگ سگنل توڑتے ہوئے دکھائی دیے ہیں، لیکن اپوزیشن جماعتیں منظم ہو کے کوئی لائے عمل ترتیب دے، یہ ہمیں نظر نہیں آیا. پہلے تو آسمہ، مجھے خواجہ سعد رفیق صاحب نے بڑی پتے کی بات کی ہے، اور پاکستان کی تاریخ کے اندر یہ بہت اہم بات ہے، اور مسائل کے حل کی طرف انہوں نے توجہ دلائی ہے. میں اس کی طرف عرض کروں گا، ورنہ پیپل پارٹی تو جو ہے وہ تو حقیقت ہے ان کا ساری عمر ایک ہی نعرہ رہا ہے کہ اقتدار حاصل کرو، لوٹ مارٹ کرو، واپس چلے جاؤ، پھر موقع ملے تو پھر آ جاؤ. لیکن یہ خواجہ صاحب نے جو بات کی ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ اپنے ثواب دیدی فنڈ جو ہیں وہ اڑائے جا رہے ہیں، جو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور پھر وہ ایک طریقہ اور بھی اختیار کیا کہ انہوں نے اپوزیشن کے ممبران کو بھی بے انتہا
ثواب دیدی فنڈ سے پیسے دینے شروع کیے. میں 4 سال گزار کے آیا ہوں. میں وزیر اعظم کا گھر میرے حلقے میں ہے, میں اس کے گھر کے پاس میرا گھر ہے. میں نے ایک پیسہ 4 سالوں میں ایک پیسہ اپنے حلقے کے لیے نہیں لیا. کیوں نہیں لیا؟ یہ اس لیے نہیں لیا, دیکھیں ہمارے پہلو جب کھل کے آئیں گے کہ اگر میں اپنے حلقوں کی ڈیولپمنٹ کراؤں گا تو پھر میں اسمبلی میں اس کے خلاف بول بھی نہیں سکوں گا, کچھ لحاظ کروں گا, کچھ شرم ہوگی. تو بنیادی طور پر آج میں ایک خواجہ سعد رفیق سے ایک درخواست کروں گا کہ جن ایم این ایز نے وہاں سے 1 ارب روپیہ 60 کروڑ آپ کا اشارہ کس کی طرف ہے ہاشمی صاحب؟ اشارہ میں آپ بتا کی رہا بات ہوں, کر رہے ہیں. جتنا بڑا کوئی ان کا لیڈر ہے, میں ان کے سب کے بارے میں کہہ رہا ہوں, چودھری نثار کے بارے میں کہہ رہا ہوں, حمزہ شریف صاحب کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ جا کے 70-80 ارب روپے میں خواجہ آصف کے بارے میں بھی کہہ رہا ہوں, میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ سمجھ آئے قوم کو میں کیوں نہیں رہتا. میرا ایک پیسہ, ایک ٹیڈی پیسہ وزیر اعظم ملتان اور صدقے پہ میرے توسط سے خرچ نہیں کرتا. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ہمت کرنی چاہیے, اپنے آپ کو صحیح اپوزیشن کریں گے تو پھر مسائل کا حل ہوگا, ورنہ مسائل کا حل نہیں ہوگا. یہ وہ لوٹتے رہیں گے, ہم شرم میں بولیں گے نہیں, اور اس کے بعد بدلے میں وہ پھر ملک کو لوٹیں گے. میں ان ممبران کو لوٹنے والا نہیں کہہ رہا, اور نہ میں چودھری نثار کو کہہ رہا ہوں, نہ میں حمزہ شہباز کو, نہ میں خواجہ آصف کو. میں کہتا ہوں اور بھی سارے 40 ایم این ایز اگر اپوزیشن کے. لیکن ہاشمی صاحب آپ کا سوال بڑا جینون کوسچن ہے. میں تھوڑا سا اختلاف آپ کے سوال سے کرتی ہوں, لیکن میں نہیں کروں گی. میں سعد رفیق صاحب سے پوچھتی ہوں, خواجہ صاحب آپ کیا جواب دیں گے؟ ہاشمی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آپ تنقید بھی کرتے ہیں, بڑے بڑے فنڈز بھی لیتے ہیں. نہیں, میں جو بات کر رہا ہوں, میں نے کیوں نہیں لیا, مجھے یہ تو بتائیں نا. 4 سال میرا حلقہ بھی ہے, ایم این اے بھی ہوں, بیٹھا بھی وہیں پہ ہوں, یوسف رضا کا میرا تعلق بھی ہے, لیکن میرے حلقے میں تمام اپوزیشن میں سے میرے حلقے میں ایک ٹیڈی پیسہ نہیں لیا. تو کیوں کہ میں نے جب اپوزیشن کرنی ہے, میں نے کرٹیسائز کرنا ہے, تو میں اس کا اوبلائز نہ اپنے آپ کو محسوس کراؤں, اس کی دی ہوئی ڈیولپمنٹ نہ کراؤں. پنجاب گورنمنٹ سے لے لیتا, لیکن وہاں سے بھی نہیں ملی, وہ ایک الگ بات ہے. ٹھیک, اچھا یہ سعد رفیق صاحب آپ جواب دیں گے خواجہ صاحب کہ کیا کہہ رہے ہیں ہاشمی صاحب؟ بڑے بڑے فنڈز تو لیے, ترقیاتی فنڈز PMLN کے لیڈرز نے. میں ہمیشہ کتراتا ہوں اور گریز کرتا ہوں, اور یہ بات سبوں کو پتا ہے کہ میں ہاشمی صاحب کی بات جو ہے اس کی میں تردید نہ کروں, بچنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں. لیکن اب چونکہ مختوم صاحب نے براہ راست بات کی ہے, تو میں 2 باتیں یا 3 باتیں ان کے جواب میں کروں گا, اور دلیل سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مختوم صاحب کو یہ بہت اچھی طرح معلوم ہے, کسی دوسرے سے زیادہ, کیونکہ ان کی پارلیمانی زندگی اور ان کی سیاسی جو ان کا تجربہ ہے وہ ہم سبوں سے زیادہ ہے, کہ جب آپ نیشنل اسمبلی کے ممبر ہوتے ہیں اور اپوزیشن کی سیٹ پہ ہوتے ہیں, تو آپ اپنی کانسٹیچوئنسی کا انٹرسٹ واچ ضرور کرتے ہیں, لیکن آپ کانسٹیچوئنسی کا انٹرسٹ جب واچ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نیشنل انٹرسٹ پہ کمپرومائز نہیں کرتے, اگر آپ ریئل اور جینوئن پولیٹیشین ہیں. جن لوگوں کا انہوں نے نام لیا ہے, یہ وہ سبھی لوگ ہیں جنہوں نے بے رحمانہ تنقید کی ہے سید یوسف رضا گیلانی پر ان 4 سال میں, اور 1 نہیں 2 نہیں درجنوں 20 تقاریر اور 20 مووز ان کی جو ہیں وہ ریکارڈ کے اوپر ہیں. دوسری بات, میرا حلقہ انتخاب ہے مثال کے طور پہ, وہاں پہ میرے حلقے میں سوئی گیس نہیں تھی. چند علاقوں میں, لاہور کینٹ کی بات کر رہا ہوں, باقی علاقوں میں تھی سارے ایریے میں. میرے علاقے کے لوگ جب مجھے یہ کہتے تھے کہ یہ چند علاقے جہاں پہ گیس نہیں ہے, گیس لے کے آؤ, تو جنہوں نے مجھے ووٹ دیے ہوئے ہیں انہیں گیس تو پرووائڈ میں نے کرنی ہے نا. ان کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے, میں اپوزیشن میں بیٹھا ہوں یا میں گورنمنٹ بینچ پہ بیٹھا ہوں. تو میں نہیں سمجھتا, یا تو ایک اصول وضع کر لیا جائے کہ وزیر اعظم کا ثواب دیدی فنڈ, اس پہ وہ کٹ لگائیں وزیر اعظم صاحب, اور جیسے میں نے تجویز دی ہے اسے ڈائیورٹ کریں سرکولر ڈیٹ کی جانب. لیکن یہ نہیں ہو سکے گا کہ وہ 342 ایم این ایز میں سے یا 250 ایم این ایز جو کانسٹیچوئنسیز ہیں 150 کو تو فنڈنگ کر رہے ہوں اور باقی 100 حلقے یتیموں کی طرح پڑے ہوں, کیونکہ وہ پلے سے نہیں دے رہے ہیں, وہ سرکار کا پیسہ جو دے رہے ہیں. مختوم صاحب کا بڑا پن ہے, انہوں نے ان سے پیسے کی ڈیمانڈ نہیں کی, میں اس کی تفصیل میں جانا بھی نہیں چاہتا, مجھے جانا چاہیے بھی نہیں. لیکن اتنی بات میں ضرور کہوں گا کہ ملتان میں کون سا کام باقی بچا ان کی کانسٹیچوئنسی میں جس کے لیے
کسی فنڈ کی ضرورت تھی، کیونکہ اور کئی کام وزیر اعظم صاحب نے کیا یا نہیں کیا، اچھا کیا برا کیا، ملتان تو سارا بنا دیا اگلے نے.